آج ہماری کون سی آیت ہے سورہ فاتحہ کی 7 نمبر آیت کون سی ہے 7 نمبر آیت غیر میرے ساتھ غیر غیر جو ہے موٹا کر کے پڑھنا غیر المغضوبی ضاد بھی آپ نے موٹا کر کے پڑھنا اور غائن بھی موٹا کر کے پڑھنا چیر کھلی کر دو پیچھے المغضوبی علیہم ولا الضالین ولا ضاد جو ہے منہ بھر کے ضا ولا الضالین لام پہ دیر بھی لگانی ولا الضالین آپ پڑھو شاباش آپ پڑھو شاباش آپ پڑھو نہیں دعا نہیں کہنا دعا کیا ہو گیا شروع میں موٹا اور آخر میں بھری نہیں شروع سے لے کے آخر تک آواز میں ایسے لے جیسے ہوا نہیں بھری ہوتی ہوا بھرنی ہے منہ میں وَلَا الضَّالِّينَ ایسے جیسے منہ میں ہوا بھری ہوئی ہاں شاباش دوبارہ پڑھو شاباش گریٹ یار ایسے منہ میں ہوا بھری جب بھی پر حروف آنا نا موٹا حرف یعنی جس میں آپ نے موٹا کر کے پڑھنا ہے اس میں منہ میں ہوا بھر لینی جیسے منہ میں ہوا نہیں بھری ہوتی وَلَا الضَّالِّينَ آپ کا منہ ایسا تھا جیسے آپ پڑھ رہے ہیں آئیں تھوڑا سا وَلَا الضَّالِّينَ زبردست ٹھیک ہو گیا اب ہے الفاظ اس میں جو ہے موٹے حروف کون سے ہیں ایک ہے غائن غائن کو کیسے پڑھنا ہے ایسے ہی جیسے منہ میں ہوا بھری غائن ناک میں بھی آواز نہیں جائے غائن نہیں پڑھنا غائن اس کے بعد کیا ہے غائن اور ضاد دونوں موٹے ہیں اس کے بعد یہ ضاد ہے ترجمہ پہلا لفظ کیا ہے غیری دوسرا لفظ کیا ہے الف لام اس کو کیا بولتے ہیں الف لام بہت استعمال کیا ہے نمبر 3 کیا ہے مغضوبی ایک منٹ نمبر 4 اعلی یہ کتنے لفظ ہیں علیہم کتنے لفظ ہیں 2 علیہم کتنے لفظ ہیں اعلی اور ہم تو جب اعلی کو ہم کے ساتھ ملائیں گے تو کیا بن جائے گا علیہم تو پہلا لفظ کیا ہے اعلی دوسرا اس میں لفظ کیا ہے ہم شاباش چھٹا لفظ کیا ہے واو 7 کیا ہے لام 8 کیا ہے الف لام شاباش الضالین میں کتنے لفظ ہیں 2 کتنے لفظ ہیں جو معنی دے رہے ہیں ہم نے کہا تھا یہاں پہ کون سے لفظ لکھنے ہیں جن کا معنی ہو تو یہاں پہ الف لام کا الگ معنی ہے اور ضالین کا الگ معنی ہے تو
تو پہلا لفظ کیا ہے اس میں؟ الف لام، اس کو کیا کہتے ہیں؟ ال، ال۔ اور نمبر 9 کیا ہے؟ ضالین۔ اب غیر جہاں بھی قرآن میں آ جائے، حدیث مبارکہ میں آ جائے، معنی کیا ہوتا ہے؟ سوائے۔ کیا معنی ہوتا ہے؟ سوائے مطلب اب آپ نے اردو میں سینٹینس بنانا ہے، ٹھیک، جملہ بنانا ہے ایک مثال کے طور پہ، وہاں پہ لفظ آپ نے سوائے کو لینا ہے، معنی سوائے کا لینا ہے، لیکن سوائے سے ربط نہیں بن رہا، تو سوائے کے مترادفات اور کون سے ہیں؟ مثلا سوائے ان کے علاوہ، شاباش، ان کے علاوہ، اور اس کے بغیر، اس کے بغیر، یعنی سوائے کے مترادفات لانے ہیں۔ ان مترادفات میں سے ایسا لفظ آپ نے ترجمے میں لکھنا ہے جس میں ربط پیدا ہو۔ کس میں کیا ہو؟ ربط پیدا ہو۔ یہ نہیں ہے کہ سوائے لکھا ہے تو آپ نے سوائے ہی لکھنا ہے، نہیں، سوائے ہم نے معنی واضح کیا ہے، تو سوائے کا مترادف اور کیا ہے؟ کے بغیر، کے بغیر، یا ان کے علاوہ، یا ان کے علاوہ، یہ معروف ہے۔ تو غیر کا معنی کیا ہو گیا؟ سوائے، ان کے بغیر، ان کے علاوہ۔ ال کا معنی کیا ہوتا ہے؟ خاص یا تمام، خاص اور تمام، خاص یا تمام۔ کون واضح کرے گا کہ ہمیں کیسے پتا چلے گا کہ ال یہاں پہ خاص کا معنی دے رہا ہے اور دوسری آیت میں تمام کا معنی دے رہا ہے؟ ہم نے کہا نا کہ ال میں کتنے معنی ہیں؟ 2۔ ال میں کتنے معنی ہیں؟ 2۔ یا تو خاص کا معنی دیتا ہے یا تمام کا۔ کیسے پتا چلے گا کہ ہم یہاں پہ خاص کا معنی لیں اور اس آیت میں تمام کا معنی لیں؟ کون واضح کرے گا؟ اگر پیچھے کسی واحد چیز کا ذکر ہوا ہے تو وہاں خاص، اگر زیادہ کا ذکر ہوا ہے تو تمام۔ سمجھ آ گئی؟ یعنی ال، یہ جو ال ہے جس کے اوپر آ رہا ہے، اگر وہاں پہ ایک شے کا ذکر ہے، کس کا؟ ایک شے کا ذکر ہو، جب آپ ترجمہ پڑھ لیں گے تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ یہاں پہ ایک شے کا ذکر ہے یا ایک سے زائد شے کا۔ اگر ایک شے کا ذکر ہے تو معنی کیا دے گا؟ خاص۔ معنی کیا دے گا؟ خاص۔ اگر ایک سے زائد چیزوں کا ذکر ہے تو معنی کیا دے گا؟ ہم نے مثال ایک دی تھی، مثلا ہم نے یہ مثال دی تھی، الصراط، الصراط، ادھر دیکھیں، اس میں الف لام ہے نا۔ اب یہاں پہ ہمیں کیسے پتا چلے گا کہ اس الف لام کا معنی کیا ہے؟ کون بتائے گا؟ خاص، شاباش۔ کیا معنی ہے؟ یہ ہم کو کیسے پتا چلا کہ یہاں پہ خاص معنی ہے؟ یہاں پہ یعنی صراط کا معنی کیا ہے؟ رستہ، تو رستہ یعنی ایک رستہ، تو جب ایک رستہ ہے تو وہاں پہ اگر الف لام آ گیا تو معنی کیا ہے؟ خاص۔ تو اس نے ہمیں کیا فائدہ دیا ترجمے میں کہ رستے تو بہت سے ہیں، یہ بھی رستہ، یہ بھی رستہ، یہ بھی رستہ، بہت سے رستے ہیں نا، تو الف لام نے آ کے واضح کیا کہ یہاں پہ خاص رستہ ہے۔ وہ خاص رستہ کیا ہے؟ اسلام۔ وہ خاص رستہ کیا ہے؟ مثلا عیسائیت بھی ایک رستہ ہے، یہودیت بھی ایک رستہ ہے، ہندو مت بھی ایک رستہ ہے، اسلام بھی ایک رستہ ہے، تو بہت سے رستے آگے نا۔ تو ہمیں اس نے بتایا، اس الف لام نے، کہ یہاں پہ ہر رستے کی بات نہیں ہو رہی، کسی خاص رستے کی بات ہو رہی ہے۔ وہ خاص رستہ کیا ہے؟ اسلام ہے، کیونکہ قرآن کریم کس کے لیے نازل ہوا؟ اسلام کی وضاحت کے لیے۔ قرآن کریم کس کے لیے نازل ہوا؟ اسلام کی۔ کلیئر ہو گیا؟ مغضوبی، مغضوبی، جن پر غضب ہوا، غضب کیا گیا، ٹھیک، دونوں کا معنی ایک ہی ہے، مترادفات ہیں اردو میں۔ جن پر غضب ہوا، غضب مطلب غضب مطلب اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر عذاب کو نازل کیا، عذاب کو نازل کیا۔ تو جن پر غضب ہوا یا کیا گیا، ہوا، دونوں صحیح ہیں، مترادفات ہیں۔ ہم نے کیا کہا تھا کہ ہم کیوں لکھتے ہیں مترادفات؟ کہ جملہ بنانے کے لیے ان مترادفات میں سے کون سا لفظ بہتر لگے گا وہ ہم نے جملے میں لکھنا ہے۔ اس کے بعد کیا ہے؟ علا کا معنی کیا ہوتا ہے؟ پڑھا ہوا آپ نے، اوپر یا پر، اوپر یا پر، اوپر یا پر۔ اس کے بعد ہم کا معنی کیا ہوتا ہے؟ وہ۔ ہم کا معنی کیا ہوتا ہے؟ ہم نے یہاں پہ وضاحت کی تھی کہ ہم یا ہم دونوں ایک ہی ہیں، ہم
یا ہم دونوں ایک ہی ہیں. لیکن ہم یا ہم دونوں کس کے لیے آتے ہیں؟ مرد حضرات کے لیے. کس کے لیے آتے ہیں؟ مرد حضرات کے لیے. پھر ہم نے یہ کوشچن بنایا تھا کہ مرد حضرات کے لیے آتے ہیں تو پھر کیا قرآن کریم میں یہاں صرف مردوں کی بات ہو رہی ہے، عورتوں کی بات نہیں ہو رہی؟ نہیں. اللہ، ہم نے کیا کہا تھا کہ قرآن کریم کیونکہ مرد کے لیے بھی نازل ہوا ہے اور عورت کے لیے بھی نازل ہوا ہے، یعنی اس کے احکام مرد کے لیے بھی ہیں اور عورت کے لیے بھی ہیں، تو لہٰذا جو بھی سنٹینس 98% جو بھی سنٹینس مردوں کے ساتھ خاص ہے نا، اس میں عورتیں بھی شامل ہوں گی، اس میں عورتیں بھی. ہم نے کہا تھا اس میں حکمت کیا ہے، ریزن کیا بنی. اگر ایک شخص ہے وہ آپ پہ اعتراض کر دیتا ہے یار یہ کیوں ایسا ہے، مردوں کے لیے الگ ہونا چاہیے، عورتوں کے لیے الگ ہونا چاہیے، ایسا کیوں ہوا کہ مردوں کے ساتھ عورتیں کیوں شامل ہو گئی؟ اس میں پردے. ایک تو پردے کی طرف اشارہ ہے کہ دیکھیے اللہ تعالیٰ ان کے لیے الگ ضمیر لا کے بھی ان کو شو نہیں کر رہا، تو جب ان کو اپنے کلام میں الگ شو نہیں کر رہا تو ہم ان کو الگ بازاروں میں اس طرح بغیر پردے سے کیسے شو کر سکتے ہیں؟ ایک تو یہ ریزن. دوسری ریزن کیا ہے جو مین ہے، مین ریزن وہ تو کیسے پڑھیں گے. دوسری مین ریزن یہ ہے کہ کفیل دونوں میں سے کون ہوتا ہے؟ 95% مرد. کفیل کون ہوتا ہے؟ مرد. تو جب کفیل کا ذکر آ گیا ہے تو اس کے ماتحت جو لوگ ہیں ان کا بھی ذکر آ گیا ہے. اس وجہ سے کیا ہوا کہ ہم جہاں پہ مردوں کی ضمیر لائی ہے، یعنی پروناؤن لائے ہیں اللہ تعالیٰ، ان مردوں کے ساتھ کون شامل ہیں؟ عورتیں بھی شامل ہیں. اگر شامل نہ ہوں تو ہم نے کہا تھا یا ایھا الذین آمنو، یا ایھا الذین آمنو کتب علیکم الصیام. یہاں پہ الذین کس لیے آتا ہے؟ پیچھے ہم نے پڑھا صراط الذین کس کے لیے آتا ہے؟ مردوں کے لیے. تو مطلب جو روزے فرض ہو رہے ہیں وہ مردوں کے اوپر ہیں، عورتوں کے لیے نہیں ہیں. یہ دلیل ہے کہ یہاں بھی مردوں کا ذکر آئے گا قرآن کریم میں، وہاں پہ عورتیں بھی شامل ہیں. ریزن اور حکمت کیا ہے وہ ہم نے اپنے علم کے مطابق بیان کی ہے، اللہ تعالیٰ نے بیان نہیں فرمائی، ہم نے اپنی حکمت کے مطابق، تاکہ لوگ مطمئن ہو سکیں. کیونکہ یہ کلام کس کے ساتھ ہو رہا ہے؟ عرب کے ساتھ. اور عرب جانتے ہیں کہ کیوں مرد والے سنٹینس میں عورتیں بھی شامل ہوتی ہیں، ان کو معلوم تھا. لیکن ہم عجمی ہیں، ہمیں معلوم نہیں ہے عربی کے قواعد اور عربی کی حکمت. چلیں جی، واو کا معنی اور شاباش، واو کا معنی اور، لا کا معنی نہیں. اب آپ دیکھیں، آپ نے بھی سورہ فاتحہ پوری بھی نہیں پڑھی اور آپ کو ماشاءاللہ کتنے لفظوں کے ترجمے آ گئے. اور میں نے کہا تھا اگر آپ ایک سپارہ اس طرح پڑھ لیں تو آپ کو قرآن کریم کا 80% ترجمہ آ جائے گا. ایک سپارے میں 80% ترجمہ آ جانا بڑی بات ہے. اس کے بعد کیا؟ ال، لا کا معنی نہیں، ال کا معنی خاص یا تمام. ضالین معنی کیا ہے؟ گمراہ ہونے والے، گمراہ ہونے والے یا جو گمراہ ہوئے، جو گمراہ ہوئے، گمراہ ہونے والے یا جو گمراہ ہوئے. الحمدللہ. اب دیکھیں، اب چھٹی آیت کو ساتھ ملا کے پڑھیں. ایک منٹ، چھٹی آیت کو ساتھ ملا کے پڑھیں تو بات کیا ہو رہی ہے کہ صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ جس پر اے رب تو نے انعام کیا ہے. اب آگے پڑھیں، غیری ناکے، غیری ناکے یا ان کے علاوہ یا سوائے ان کے. اب جو جملے میں بہتر لگے گا نا اردو کا لفظ وہ ہم نے لے آنا ہے. غیری ناکے، غیری ناکے ان لوگوں کا راستہ، المغضوبی جن پر غضب کیا گیا، جن پر غضب کیا گیا، علیہم ان پر، علیہم ان پر. المغضوبی کا معنی ہے جن پہ غضب کیا گیا، علیہم ان پر، نہ کہ ان لوگوں کا راستہ جن پر غضب کیا گیا. اور لا نہ کہ، لا نہ کہ الضالین ان لوگوں کا راستہ جو گمراہ ہوئے، ان لوگوں کا راستہ جو گمراہ ہوئے. کہ مولا ہمیں ان پہ چلا جس پہ تیرا انعام ہوا، نہ کہ ان لوگوں کے راستے پہ جن کے اوپر تیرا غضب ہوا یا جو لوگ
गुमराह हुए, या जो लोग गुमराह हुए। ये आप लिख लें, फिर मैं आपको समझाता हूँ। अल-मग़दूबी से यहाँ पे क्या मुराद है और अद-दालीन से तफसीर में क्या मुराद, क्या लिखा गया है, ये लिख लें। अगर तो मेरे पास आज कॉपी नहीं है तो मैं जरा हाँ जी, बना रहा, फिर घर जाके कॉपी कर लूँगा। आप पेन नहीं किया वो मैं लिखने को शाली भाई से लिखना कॉपी ना सुबह वाला काम लिख ली। ये तो नहीं करना। अब आपने माशाल्लाह इसमें देखें, हाँ इसमें देखें कितने लफ्जों का तर्जुमा आपने खुद किया। 1 2 3 4 5 6 लफ्जों का तर्जुमा आपने किया है, बाकी हमने 3 लफ्जों का तर्जुमा मैंने आपको बताया। तो 6 और 3 की परसेंटेज निकालें। 65% या 70% आपने तर्जुमा किया, 70%। अभी तो आधी सूरत पढ़ी आपने। दीन कोई मुश्किल नहीं है, कुरान करीम का तर्जुमा कोई मुश्किल नहीं, सिर्फ हमने मुश्किल बनाया हुआ है। हम क्योंकि टाइम नहीं निकालते, समझते नहीं, शौक नहीं। तुम बाइक उठते रहते हो, रोजाना टॉपिक लेके आते हो। मसलन बंद कर दिए।